اس موضوع کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ قرآن میں آیات جو کثرت سے ہیں منافقین کے بارے میں، خصوصاً سورہ منافقون نازل ہوا، اور آخر زمانے کے سوروں میں سے جو نازل ہوا وہ تھا سورہ توبہ، اور سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت واضح ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ ان کے علاوہ کثرت سے آیات ہیں، جیسا کہ توجہ دلائی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی توجہ اللہ سبحانہ یہاں پہ وتعالیٰ رک جائیں، یہاں پہ یہ آیت بار بار یہ لوگ پیش کرتے ہیں ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، کہ اچھا اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام میں بھی منافق تھے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ لیکن آپ ذرا آیت کو غور سے پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ میں منافق نہیں تھے۔ آیت کیا ہے؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد اعراب میں کچھ منافقین ہیں۔ اب یہاں پہ حولکم جو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حولہ کا نہیں فرمایا، یہاں پر جو ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے وہ جمع کی ضمیر ہے، حولکم، تمہارے ارد گرد اعراب میں منافقین ہیں۔ اب یہ جب یہ حولکم کہا جا رہا ہے تمہارے ارد گرد، حولکا کہا جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے خطاب ہو رہا ہے، اور رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ آپ کے ارد گرد جو اعرابی ہیں ان میں کچھ منافق ہیں۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر خطاب رسول اللہ سے نہیں ہو رہا، یہاں پر خطاب ہی صحابہ سے ہو رہا ہے، صحابہ سے ہی کہا جا رہا ہے ممن حولکم من الاعراب منافقون، کہ صحابہ میں منافق نہیں ہے، صحابہ کے ارد گرد جو اعرابی ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، اور یہ دیہاتی لوگ کون تھے کہ فتح مکہ کے بعد اسلام کا غلبہ ہو گیا، اس غلبے کی وجہ سے مجبوری میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جیسا کہ شعبان بھائی نے ابھی بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ بات صحابہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد کے جو بستیاں ہیں، دیہات ہیں، وہاں پہ کچھ ایسے منافقین ہیں، اور اہل مدینہ میں کچھ منافق ہیں۔ تو اگر صحابہ میں کچھ لوگ منافق ہوتے اور اللہ کو تنبیہ کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا فیکم منافقون، کہ تم میں کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں، پر اللہ تعالیٰ فیکم نہیں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے ارد گرد کچھ لوگ اور مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ تو اس آیت میں کم سے جو خطاب ہے وہ خطابی صحابہ کرام سے ہے، صحابہ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد وہ منافق ہے، تو صحابہ میں کیسے کوئی منافق ہو جا سکتا ہے جب صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ تو بہرحال جیسا کہ شعبان بھائی نے بتایا کہ مہاجرین میں سے تو کسی کا منافق ہونا یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہجرت تو ایک اتنی بڑی دلیل تھی، ہجرت کے موقع پہ تو ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان انہوں نے چھپا کر کے رکھا تھا اور آزمائشوں کے ڈر سے، تو اس میں کوئی آدمی جھوٹا اپنا ایمان کیوں ظاہر کرے گا جبکہ وہ دور ایسی مشکلوں کا دور تھا جس نے چھپا۔ اسی طرح سے عشر مبشرہ میں سے کسی کو منافق بولنا ممکن ہے کہ عشر مبشرہ ان کے لیے جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سابقون الاولون میں سے کسی کو منافق بولنا ممکن نہیں، مہاجرین میں سے کسی کو منافق بولنا ممکن نہیں، بدریوں میں کسی کو منافق بولنا ممکن نہیں، احد میں شریک ہونے والوں میں کسی کو منافق بولنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ جن کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو یہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے ان کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو ایک طبقہ صحابہ کرام کا ہے، اور خاص طور پہ ان میں جو معروف صحابہ کرام ہیں جن کے ایمان کو مشکوک کرنا ان روافظ کا اصل مقصد ہے، ان کے لیے تو ایمان کی بہت ساری گواہیاں آلریڈی موجود ہیں، تو ان میں سے کسی کو منافق قرار دے دینا اصل میں ان نصوص کا انکار کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان عشر مبشرہ میں سے کسی کو منافق قرار دیتا ہے تو گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی جنت کی بشارتیں دی تھی اس نص کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ جنت کی بشارت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایمان والے لوگ ہیں۔ ایسے ہی بیعت رضوان میں جو لوگ شریک تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، تو اللہ کا راضی ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منافق نہیں تھے۔ تو الگ الگ اعتبار سے بھی اگر یہ جو صحابہ کرام میں جو مشہور صحابہ ہیں ان کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو ان کے ایمان، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کے ایمان کا تو سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور حکومت ان کے ہاتھ پہ سونپی۔ جیسے آپ حضرت شعبان بھائی نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نعوذ باللہ منافق تھے اور حضرت علی نے نہ صرف کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی بلکہ ان کے ساتھ مشیر خاص بن کر کے رہے اور ہر قدم ان کے ساتھ ان کا تعاون کیا۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے ایمان کا سب سے بڑا ثبوت تو صلح حسن ہے۔ صلح حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ایمان پر مہر لگا دی کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی منافق کے ہاتھ میں امت کی باغ ڈور سونپ دیتے تھے۔ تو اگر الگ الگ صحابہ کی شخصیتوں پر بھی بات کی جائے تو الگ الگ طرح کے واقعات اور نصوص ان کی ایمان کی گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بارک اللہ فی، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا۔ مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو سوال اٹھائے جاتے ہیں، جو بھی فیسز بدلتے ہیں، یہ ایک فیس آپ کے سامنے ہے، فیسز بدلتے ہیں، لیکن جو سوال صحابہ کے تعلق سے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان کے تعلق سے جو اٹھائے جاتے ہیں،
آج یہ جو کلپ بنی ہے نا بہت ہی زبردست. چلیے میں بھی اپنے کچھ پوائنٹس اس میں اضافہ کر دیتا ہوں. یہ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں نا, غلطی نہیں کیا فراڈ کرتے ہیں, وہ یہ کہ برڈن آف پروف, جو پروف کا برڈن ہے نا ہم پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اب اس میں کوئی اگر کہے کہ فلاں صحابی منافق تھا تو کسے پروف دینا ہوگا؟ کیا ہم آ کے پروف دیں گے؟ ایمان کا پروف دو, ایمان کا پروف دو. بھائی ایک ایک صحابی کے ایمان کا پروف ہم دینے بیٹھیں گے جب ایک عام طور پہ بات آ گئی. اور ایک کہاوت بھی ہے نا کہ innocent until proven guilty, کہ بھائی کوئی معصوم ہوتا ہے جب تک اس کے جرم ثابت نہ ہو جائے. تو یہ لوگ کیا مجرم کے سے سٹارٹ کر کے, منافق سے سٹارٹ کر کے اب بولے ایمان کا پروف دو. تو ایمان کا پروف کا ہمارے اوپر نہیں ہے برڈن آف پروف, برڈن آف پروف ان کے اوپر ہے, سب سے پہلی چیز. دوسری چیز آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگوں کی جو انکنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بات جو کہہ رہے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر جو لوگ خدمت کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, ساتھ میں لگے ہوئے ہیں, اپنی جان دے رہے ہیں, مکہ کے اندر ہے, ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اب وہ لوگوں کے تعلق سے جب یہ کہا جائے کہ یہ لوگ منافق بھی ہیں, اعوذ باللہ, مطلب یہ تو انکنسسٹنسی ہے نا, دونوں کیسے صحیح ہو سکے؟ کہ بھائی کوئی اگر کہے کہ بھائی ایک مجرم بھی ہے اور وہ وہی ٹائم پہ جب جرم ہو رہا ہے وہی ٹائم پہ لیڈر بھی ہے ایک اچھے کام میں, سوال ہی نہیں ہوتا. یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ صحابہ کی قربانیاں کیا گواہی دے رہی ہیں, ان کی پوری زندگیاں کیا گواہی دے رہی ہے. ایک تیسری چیز ہم اس بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا جو ایکشن ہے, جو انہوں نے ساری چیزیں دی, اب یہ کون لوگ ہیں بولنے والے؟ یہ جو بولنے والے لوگ ہیں یہ کون ہو؟ تم 1400 سال بعد آ کر تم جو بات کرو گے اور تمہارا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, کیونکہ ان کا عقیدہ ایک ہے جو انہوں نے اماموں کے تعلق سے قائم کیا کہ اماموں کے پاس وحی آ رہی ہے, اماموں کا ایک خاص مقام ہے, وہ ایک الگ پورا سٹریم بنایا. اب کیا ہوا کہ جو لوگوں نے قربانی دی, جنہوں نے دین آگے تک پہنچایا, تو ان کے اوپر ڈاؤٹ کرنا. اچھا اگر سوچو کہ صحابہ نعوذ باللہ, جیسے یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ فراڈ کا الزام لگاتے ہیں, ہاں, تو پھر ایسا کیسے ہوا کہ اتنے بڑے بڑے سپر پاورز سے ٹکرا گئے اور سپر پاورز ختم ہوئے, ہاں, منافقوں سے؟ یعنی اگر پوری سب منافقین تھا, اعوذ باللہ, بولنے بھی اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن آپ سوچو پورا پرشین امپائر جو اس وقت کا سپر پاور تھا وہ ختم ہو گیا. کس نے ختم کیا؟ جو لوگ جو لڑ رہے تھے وہ صحابہ اکرام, وہ کون تھے؟ ہاں کون تھے؟ اگر نعوذ باللہ یہ لوگ سب اگر منافقین تھے تو وہ پرشین امپائر ختم ہو گیا منافقین سے. اب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ ہاں, وہ رومن امپائر کو پیچھے قدم لے کر واپس جانا پڑا, کیا یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یعنی یہ بات بھی ٹکرا رہی ہے. اور پورا قرآن ہمیں کن سے آیا, کن سے ملا؟ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ اکرام سے آیا ہے. ہاں, اور احادیث کن سے آئی ہے؟ احادیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, جو ہم اسوہ حسنہ مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ثابت شدہ طور پر باتیں آتی ہم تک, کن کے ذریعے آتی؟ صحابہ کے ذریعے. ہاں, اور آپ دیکھ رہے ہو کہ جو جس طرح سے بات بتا رہے ہیں کہ جو بہت سارے ہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ لمیٹڈ منافقین تھے. اب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس لسٹ بھی تھی, اور اگر آپ قرآن کی آیتیں پڑھو تو کچھ خاص اسپیسیفک انسٹرکشنز دیے گئے مومنین کو کہ منافقوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے, ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ پورا ان نون معاملہ جیسے بتا رہے ہیں, ہاں, جیسے بتا رہے ہیں. آپ خود دیکھو, جیسے عبداللہ بن ابی بن سالول جو منافقوں کا سردار, اب اس کے ساتھ برتاؤ اور باقی صحابہ کے ساتھ, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ, عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ, سینئر جو صحابہ اکرام ہیں ان کے ساتھ برتاؤ, فرق دکھتا ہے کلیئر کٹ. اور جو ان کے ایکشنز کے فروٹس ہیں, تو یہ چند چیزیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی بہترین جو شیخ سرفراز نے بہت سارے الگ الگ اینگل سے الحمدللہ اس سوال کا جواب دیا. یعنی اگر آرگیومنٹس کو کاؤنٹ کرو شیخ سرفراز کے, نمبرنگ دو, تو کئی سارے انہوں نے قسم کے آرگیومنٹس آیات سے تو دیے ہی, کچھ کیا الزامی جواب بھی دیے. الزامی جواب یعنی کہ اگر تم یہ مانتے ہو تو خود تم جو صحابہ کو مانتے ہو, علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو صحابہ تھے, پھر وہ لوگ بھی تو شک کے دائرے میں آ جائیں گے. یعنی ہر طرح سے انہوں نے اس چیز کو ڈیبنک کیا ہے. میرے خیال سے بہت ہی زبردست ویڈیو کی کلپ الحمدللہ بنی ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.